اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس آپ کا حصہ نثر جو ہے اس کے 5 اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلا سبق ہے اخلاق نبوی، دوسرا اسلام میں غداوری کی مذمت، تیسرا قومی اتفاق، چوتھا انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اور 5واں نسوء کا خواب۔ اس کے بعد اب ہمیں آنا ہوگا نظم کی طرف، اور آج آپ کے نصاب میں شامل کل آپ کے نصاب میں 4 نظمیں شامل ہیں، اور پہلی نظم جو ہے وہ الطاف حسین علی کی لکھی ہوئی ہے، حمد نظم۔ کلاس نظم کے لفظی معنی ہوتے ہیں پرونا، جدھر موتی لڑی میں پرو جاتے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں کسی ایک موضوع پر لکھے ہوئے اشعار نظم کہلاتے ہیں۔ اصطلاح میں کسی ایک موضوع پر، کسی ایک ٹاپک پر لکھے ہوئے اشعار نظم کہلاتے ہیں۔ کلاس اس نظم کا آپ کو بتاتا چلوں کہ نظم کی بہت سی اقسام ہیں۔ ان کو کہتے ہیں اصناف شاعری۔ اصناف جو ہے صنف کی جمع ہے۔ صنف کا مطلب ہے قسم، یعنی شاعری کی اقسام۔ تو شاعری کی کون کون سی اقسام ہیں؟ حمد، نعت، مناجات، منقبت، مرثیہ، قصیدہ، رباعی، کتاب، غزل بھی شاعری میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اس کی اصناف ہیں، کئی قسم کی شاعری ہوتی ہے، اور پھر اس کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں۔ کورس میں غزل بھی شامل ہے، اور حمد بھی شامل ہے، اور نعت بھی شامل ہے۔ باقی جو صنف شاعری میں نے بورڈ پہ لکھی ہیں یہ شامل نہیں ہیں، اگلی کلاسوں میں شامل ہیں، لیکن آپ کی نظر میں 3 آپ کے اردو کے جو نصاب ہے اس میں آپ 3 چیزیں پڑھتے ہیں کلاس، ایک نثر، دوسری جو ہے نظم، اور تیسری چیز آپ جو پڑھتے ہیں وہ ہے غزل۔ اب 4 نظمیں جو ہیں آپ کے کورس میں شامل ہیں۔ ایک ہے حمد، دوسری ہے نعت، وہ جو ہے وہ امیر منائی کی لکھی ہوئی ہے۔ حمد جو ہے الطاف حسین علی کی لکھی ہوئی ہے۔ تیسری نظم کا نام ہے برسات کی بہاریں، وہ جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور چوتھی جو نظم آپ کے کورس میں شامل ہے طلوع اسلام، اس کا نام ہے، وہ اقبال کی شاعری سے لی گئی ہے، اور اس کی کتاب بانگ درا سے لی گئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس حمد پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلاس کہ حمد کی کیا تعریف ہے؟ حمد کے لفظی معنی تعریف یا ثنا۔ تعریف یا ثنا ایک ہی بات ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ مختصراً اصطلاحاً ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کی جائے اسے نظم کہتے ہیں۔ جس شکل میں بھی لکھی جائے، غزل کی شکل میں لکھی جائے،
اصطلاح کی شکل میں لکھی جائے، کسی بھی شکل میں لکھی جائے، لیکن وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے ہم۔ اب اصطلاح کی بات بتاتا چلوں کہ اصطلاح کیا چیز ہے۔ کلاس اصطلاح وہ چیز ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹرم، اور اسم کو کہتے ہیں ٹرمینالوجی۔ اصطلاح دیکھیں، شعر کی دو لائن ہوتی ہیں، شعر کی دو سطریں ہوتی ہیں، دو سطور ہوتی ہیں، سطر کی جمع ہے، انگلش میں کہتے ہیں لائن۔ پہلی جو سطر دو سطریں ہوتی ہیں، ان سطروں کے لیے مصرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مصرع۔ چنانچہ شعر میں دو سطریں ہوتی ہیں، یعنی دو سطور ہوتی ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، مصرع جو ہے اس کے لفظی معنی ہے دروازے کا ایک تختہ، دروازے کا ایک تختہ، اس کے لفظی معنی ہے۔ اردو دانوں نے، ادیبوں نے، شاعروں نے، اردو سے شغف رکھنے والے لوگوں نے، اس زبان کو جاننے والے لوگوں نے شعر کے ایک سطر کے لیے مصرع نام رکھ دیا۔ شعر کے ایک سطر کا نام کیا رکھ دیا؟ مصرع۔ اب یہ اس کے اصطلاحی معنی ہو گئے، لفظی معنی تو ہے دروازے کا ایک تختہ، لیکن اس کے اصطلاحی معنی یعنی جو نام اردو دان، اردو جاننے والے لوگ اپنے آپ سے کسی چیز کا نام رکھتے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے آپ سے شعر کی ایک سطر کا نام کیا رکھ دیا؟ مصرع۔ دراصل اس طرح بلا ہوتی ہے مصرع کی، ٹھیک جملہ اس طرح ہوتی ہے، نام رکھ دیا مصرع، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصطلاحی نام ہے مصرع کا، کیونکہ لفظی معنی کیا ہے؟ دروازے کا ایک تختہ۔ جس طرح دو تختے مل کر جو دوسرا دروازہ بند ہوتا ہے، دو تختوں والا، جس طرح دو مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے، اس طرح دروازے کے دو تختے مل کر ایک دروازہ بنتا ہے۔ اب شعر کے جو دو مصرے ہوتے ہیں، دو لائنیں ہوتی ہیں، پہلی لائن کو یعنی پہلے مصرے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں، اولا پہلا اور ثانی دوسرا۔ اب آتے کلاس اس طرف نعت حمد کی طرف، تو پہلا شعر جو ہے حمد کا، قبضہ ہو دلوں پر کیا احکامات ہے کیا، اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرما ہے، ایک بندہ نافرما ہے، ہم سوا تیرا۔ مشکل الفاظ کا قبضہ، طاقت میں ہونا، یا کنٹرول، سوا بڑھ کر، اور زیادہ، دو میننگ، بندہ نافرما، نافرمان، حکم نہ ماننے والا، منکر، حکم نہ ماننے والا، فرما بردار، حکم ماننے والا، نافرمان، حکم نہ ماننے والا، بندہ انسان یعنی منکر، یعنی
काफर। ग्रामर की रूप से ये क्या है? नाफरमान बंदा, मरकबे तौसीफी, मरकबे तौसीफी। एक बंदा नाफरमान है, हमद सरा तेरा, हमद सरा तारीफ करने वाला, तारीफ करने वाला, ये इसके मन के पास कब्जा हो दिलों पर कंट्रोल हो, दिल उसकी गिरफ्त में हो, दिल उसकी पकड़ में हो, दिल उसकी ताकत में हो, दिल उसकी कंट्रोल में हो, दिल उसके कंट्रोल में हो। किसके? अल्लाह ताला की ज़ात। यानी दिल अल्लाह ताला की ज़ात के कब्जे में है, उसके कंट्रोल में, उसकी गिरफ्त में, उसकी ताकत के अंदर है। क्या इससे सवाल है? क्या और इससे सिवा तेरा, मतलब कि दिलों पर इससे बढ़कर और क्या कब्जा हो सकता है? यानी अल्लाह ताला की जात का कंट्रोल इंसान के दिलों पर और क्या हो सकता है? दूसरे मिसरे में उसका जवाब कि एक बंदा नाफरमान है, हमद सरा तेरा, कि एक नाफरमान बंदा भी, एक मुनकर बंदा भी अल्लाह ताला की जात की तारीफ करता है। एक मुनकर बंदा भी अल्लाह ताला की तारीफ करने पर मजबूर है, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी, शहूरी तौर पर और लाशहूरी तौर पर, दोनों तरीकों पर एक नाफरमान मुनकर बंदा भी, जैसे फिरौन, शदाब, नमरूद, ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, ये अपनी जगह पर जब होते थे, अकेले होते थे, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की हकमियत को तस्लीम करते थे इस तरह कि हमने अपनी कौम के सामने खुदाई दावा तो कर दिया, हम मगरूर और तकब्बर हैं, हम अल्लाह ताला की ज़ात को तो नहीं मानते अपनी कौम के सामने, लेकिन हकीकत ये है कि हम खुदा नहीं हैं, हम ताकत नहीं है, ताकत वो ही है जो इस कायनात को चला रही है। अगर आज के दौर में अगर कोई खुदाई दावा करे, या गुजरे हुए वक्तों ने लोगों ने खुदाई दावे किए, लेकिन उनके अंदर ताकत कहाँ? उनको पैदा करने वाला कौन है? क्या उन्होंने अपने आप को खुद पैदा किया? उनको आंखें किसने दी? उनको हाथ किसने दिए? उनको ज़बान किसने दी? उनको टांगें किसने दी? उनको दिमाग किसने दिया? उनको घर किसने दिया? ये ज़मीन किसने बनाई? ये आसमान किसने बनाया? बगैर सतूनों के खड़ा हुआ है ये बिल्डिंग जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये किसने बनाई? किसके सहारे पर, किसकी ताकत से ये खड़ी है? अपनी जगह से हिलती नहीं है, पहाड़ अपनी जगह से हिलते नहीं है, दरख्त में जमीन में बीज बोया जाता है, उससे मुख्तलिफ उससे दरख्त उगता है, उससे उस जमीन के अंदर जब बीज बोया जाता है, जमीन से पौधा निकलता है, वो सेब का होता है, कोई खुबानी का होता है, कोई अमरूद होता है, कोई चीड़ का दरख्त होता है, कोई किस किस्म का होता है, कोई किस किस्म का, और उन तमाम दरख्तों की शक्लें एक जैसी अलग अलग मुख्तलिफ उनकी शक्लें होती हैं। हर फल का मुख्तलिफ ज़ाक़ा होता है, हालांकि एक ही ज़मीन से पैदा हुआ उसका मुख्तलिफ ज़ाक़ा है। सूरज मशरक़ से निकलता है और मगरब में जाके गुरूब हो जाता है। ये कौन कर सकता है? ये ना फिरौन कर सकता है, ना शदाद कर सकता है, और ना नमरूद कर सकता है। मेरे कहने का मतलब है, और शायद के कहने का मतलब ये है, ये परवरदिगार आलम, सब तेरी ताकत है, दुनिया तेरे सहारे पर चल रही है, तू सबसे बड़ा और ताकतवर है, तू पैदा कर सकता है, तू मार सकता है, तू जवानी दे सकता है, तू सेहत दे सकता है, तू औलाद दे सकता है, तू वालिदैन दे सकता है, तू गाड़ी दे सकता है, तू घर दे सकता है, तू मकान दे सकता है, तू कितनी कितनी नेमतों से अपने बंदे को नवाजता है। और ये कायनात है परवरदिगार आलम तूने बनाई, और इसको बड़ी तरतीब के साथ तू चला रहा है। एक औरत ने क्या जबरदस्त मिसाल दी थी कि एक चरखा
یہ چرخہ اگر میرے بغیر نہیں سے چل سکتا، اگر یہ چرخہ کسی اور کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ اب خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ دائیوں کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کا مکالمہ ہوا جو آپ کی پرستش کرتے ہیں۔ وقت مقرر ہوا، وقت مقررہ پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دیر سے پہنچے تو دائیوں نے احتجاج کیا کہ امام کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، کس پہ تھا مقابلہ، کس پہ تھا کہ مناظرہ، کس پہ تھا مکالمہ، کس پہ تھا بات چیت، کس پہ ہونی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے کہ نہیں، خالق کائنات ہے کہ نہیں، اس پہ بات ہونی تھی۔ کائنات خود نہیں چل رہی، کوئی ذات ہے، اس پہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے ساتھ مکالمہ کرنا تھا، ان کو سمجھانا تھا۔ وقت مقررہ پر لیٹ ہو گئے۔ جب لیٹ ہوئے تو دائیوں نے کہا کہ یہ تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خدا ایک اور ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے اور اس کے حکم پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ اگر اس کے پاس وقت ہوتا تو یہ ٹائم پہ رکھتا تھا، وقت کی پابندی کرتا۔ امام دیر سے پہنچے، دائیوں نے احتجاج کیے کہ آپ نے ہمارا قیمتی وقت خراب کیا ہے، دیر سے کیوں آئے؟ تو امام نے ان سے مخاطب ہو کے کہا میں جب اپنے گھر سے نکلا تو موسلا دھار بارش شروع ہوگی، سخت ترین بارش شروع ہوگی جو سے چلنا بڑا مشکل تھا، اور پھر میرے گھر کے سے قریب ایک نالہ گزرتا ہے، اس میں سیلاب آ گیا، میں اس سے اس پار ہو نہیں سکتا تھا، مجبور اور لاچار کھڑا انتظار میں کہ کیسے پار جاؤں اور آپ کا حسب وعدہ آپ کے پاس پہنچوں اور اللہ تعالی ذات کی وحدانیت آپ کے سامنے بیان کروں، اس کی طاقت بیان کروں۔ لیکن مجبور اچانک ایک درخت کٹنا شروع ہوا، پھر اس کے تختے بننے شروع ہوئے، پھر اس کی کشتی بننی شروع ہوئی، پھر ملاح آیا، اس نے مجھے اس پار لگا دیا۔ تو داری جواب کیا دیتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو؟ ایک درخت خود بخود کیسے کٹ سکتا ہے؟ اس کے تختے خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ ملا کیسے آ سکتا ہے اور پھر آپ کو ادھر کیسے لگا سکتا ہے؟ جب ابتدائی کام نہیں ہوتے خود بخود کیسے ہو گیا، سارے کام خود بخود کیسے ہو گئے؟ تو امام نے فرمایا جب یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، اس دنیا کا ایک چھوٹا سا کام ہے، اس کائنات کا ایک چھوٹا سا کام ہے، درخت کا کٹنا، اس کے تختے بننے، پھر کشتی بننی اور ملاح آنا اور مجھے اس پار لگانا، اس پار لگا دینا۔ جب یہ چھوٹا سا کام خود بخود نہیں ہو سکتا تو بتاؤ مجھے کہ یہ پوری کائنات میں خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ تو اس سے داری لاجواب ہو گئے۔ تو یہاں شاید اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اے پروردگار عالم، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے خدائے بزرگ و برتر، اے کائنات کے نظام کو چلانے والے، تمہارا دنیا کے ہر شخص کے دل پر قبضہ ہے، کنٹرول ہے، انسانوں کے دل تمہارے قبضے قدرت میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا نافرمان بندہ بھی تیری تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شداد بھی اپنی جگہ پر کہتا تھا کہ تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے۔ تو اپنی قوم کے سامنے جھوٹا وعدہ کر چکا ہے، اور فرعون جیسے لوگ اور بڑے طاقتور لوگ، جو لوگ پولیٹیکل سائنس کا ایک اصول ہے کہ پاور میکس کرپٹس، ایبسولوٹ بٹ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، طاقت خراب کرتی ہے لیکن طاقت زیادہ خراب کرتی ہے، اور ان لوگوں کے پاس جب بہت زیادہ طاقت آ گئی تو یہ خدائی دعویٰ کر بیٹھے، حقیقت میں یہ خدا نہیں تھے اور اپنی جگہ پر یہ ظلم کر رہے تھے۔ فرعون بھی جب دریا کی اپنی جگہ تو وہ کہتا ہوگا اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی انسان کو، پختہ عقل، مکمل سوچ عطا کیے، کیا وہ بھی انسان تھے، وہ بھی اللہ کے ذات سے پیدا کرتے تھے، اپنی جگہ بیٹھتے ہوں گے یا جہاں بھی بیٹھتے ہوں گے تو دماغ یہ نہیں کہتا ہوگا کہ تم خدا نہیں ہو، خدا اوپر ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، وہ تمہیں بھی روزی دے رہا ہے۔ یہ سائنس ان کو ضرور کہتا تھا، ان کی عقل ان کو ضرور کہتی تھی۔ اور جب دریائے نیل کی بحرین موجوں کے سپرد ہوا مصر میں دریائے نیل، تو
تو پھر کہتا ہے موسیٰ میں تجھے اور تیرے خدا کو مانتا ہوں۔ شداد بھی کہتا تھا پروردگار تو خالق اور مالک ہے۔ یہ آج کے دور میں بھی بڑے بڑے منکر اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے نہیں ہیں، کوئی آگ کی پرستش کرتے ہیں، کوئی کتوں کو پیتے، لیکن ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہوگا کہ یہ بت اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتا، میرا مسئلہ کیسے حل کرے گا، میری بات کیسے سن سکے گا۔ لہذا یہ لوگ بھی اپنے دل میں اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ یہ بت، یہ آگ، یہ چراغ، یہ زمانہ، یہ ہمارے خدا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جس نے مجھے بنایا اور مجھے روٹی دے رہا ہے۔ یہ بت مجھے روٹی نہیں دے سکتے، یہ آسمان مجھے روٹی نہیں دے سکتا، یہ مجھے گھر نہیں دے سکتا، یہ آگ میں میرا کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ مجھے کچھ میرے فائدے کی چیز نہیں ہے، وہ تو جلانے کے کام آتی ہے۔ یہ مانتے ہوں گے، تسلیم کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ اس ضد پر ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے اور نسل در نسل یہ چلتا آ رہا، ہم اس سے کیسے ہٹیں۔ یہ کہتے ہوں گے اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کرنے پر وہ مجبور ہے کہ خالق کائنات ہم نہیں ہیں یا کوئی دوسری طاقت نہیں ہے، خالق کائنات ایک ہے جو آسمانوں کا بادشاہ ہے اور عرش عظیم پر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا وجود رکھتی ہے۔ اس لیے یہاں پر شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کر کے کہتے ہیں پروردگار تو ہی خالق اور مالک ہے، کیونکہ تیرے منکر بندے بھی تیری اس حکمیت کو، تیری اس طاقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں اور وہ تیری تعریف کر لیتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں کہ خالق تو ہی پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی اس نظام کائنات کو چلانے والا ہے۔ دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں، شاعر کلاس ایک بندہ ایک کا تخفیف شدہ لفظ سے کام کیا گیا، انگلش میں کہتے ہیں ایبریویٹ کیا گیا، اور جو جس کو ایبریویٹ کیا جاتا ہے اس کو ایبریویشن کہتے ہیں، اور اس کو تخفیف کیے جانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مخفف۔ جس طرح راستہ کا تخفیف کیا راستہ ہے، راستہ کا تخفیف کیا ہوا لفظ کیا ہے؟ راستہ ہے۔ اس طرح ایک کا تخفیف کیا ہوا لفظ ایک بندہ نافرما ہے، ہم دوسرا تیرا دوسرا شعر وہ سب سے مقدم ہے، اب تیرا وہ سب سے مقدم ہے، اب تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ کلاس ادا کافیہ تیرا ردیف، اس شعر میں سوا کافیہ اور سرا ردیف، آپ کافیہ اور دوسرا ردیف۔ کافیہ کی کیا تعریف ہے؟ کافیہ کا لفظ عربی زبان کے لفظ کفہ سے نکلا ہے، جس کے معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ شاعری کی اصطلاح میں شعر کے آخر میں شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے لائے جانے والے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کافیہ کہلاتے ہیں۔ کافیہ کا لفظ عربی زبان کے لفظ کفہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ شاعری کی اصطلاح میں ایسے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ جو کسی شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں ان کو کافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ردیف کا لفظ عربی زبان کا لفظ ردف سے نکلا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں شعر کے اندر
کسی شعر کے اندر قافیہ کے بعد یہ قافیہ ہے، قافیہ کے بعد یہ بھی قافیہ ہے، لائے جانے والے ایسے الفاظ جن میں لفظی اختلاف نہیں ہوتا، ادھر بھی تیرا اور ادھر بھی تیرا، لفظوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شاعری کے اصطلاح میں کسی بھی شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد لائے جانے والے ایسے الفاظ جن میں لفظی اختلاف نہیں ہوتا ردیف کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں ادا تیرا، یہ دوسرا شعر ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ لاتا ہے شاعر اور اس کو مطلع کر دیتا ہے۔ جب شاعر کسی شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ لائے، سوا اور سرا دونوں قافیہ اور تیرا ردیف، تو اسے مطلع کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اصول یہ ہے کہ ہر دوسرے شعر میں شاعر پہلے مصرے میں قافیہ یا ردیف لانے کا پابند نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے مصرے میں پھر قافیہ یا ردیف لانے کا پابند ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، اس میں پہلے میں قافیہ یا ردیف نہیں ہے، سوا سرا اور ادا جیسے الفاظ نہیں ہیں۔ پھر دوسرے مصرے میں دوبارہ آتے ہیں بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا کرتا ہے، دوسرے مصرے میں شاعر قافیہ اور ردیف لانے کا پابند ہے اور اس میں لایا بھی ہے۔ اب ایک ہوتا ہے مقدم، اس کا مطلب ہے لازمی، ضروری۔ دوسرا ہوتا ہے مقدم، مقدم ادھر زیر آتی ہے، اس کا مطلب ہے آگے بڑھ کر۔ اور تیسرا ہوتا ہے مقدم، مقدم اس کا مطلب ہے تشریف آوری، آپ کی تشریف آوری کا خیر مقدم، مقدم آنا مبارک ہو یا تشریف آوری۔ اب آتے ہیں شاعر تشریح کی طرف۔ وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے پروردگار عالم، تیرے پیدا کردہ بندوں کا سب سے پہلا فرض جو ہے وہ آپ کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ اگرچہ دنیا میں آئے ہوئے تیرے بندے کی سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ تیرا حق ادا کرنا ہے۔ کس چیز کا؟ بولنے کا حق، اولاد کا حق، ماں کا حق، رزق کا حق، گھر کا، گاڑی کا، سانسیں جو نکل رہی ہیں آ جا رہی ہیں ان کا حق، انسان کے منہ سے بنے بنائے الفاظ وہ اس کے قوت گویائی ہے، وہ اسے بنے بنائے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں، اس کا حق، اس کی صحت کا حق، اس کے چلنے کا حق، اس کے پاؤں کا حق، اس کے والدین کا حق، اور دنیا کے اندر طرح طرح کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ادا کی ہیں، بندے کا پر یہ چیز فرض عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق ادا کرے۔ اس کے علاوہ عبادات کی بات آتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمسایہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ تمام تر حق بندے پر ہوتے ہیں اور اس کی پہلی ذمہ داری کھانے پینے رہنے سہنے سے پہلے سب سے بڑی ذمہ داری جو بندے کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم کی تعمیر کرنا، اذان ہو تو اسے مسجد میں پہنچنا، روزے کو روزے کے طریقے سے رکھنا، اور زکوٰۃ کے جو اصول مقرر کیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو پورا کرنا، اور اس کے علاوہ حج کرنا اور اپنے ہمسائے کا حق خیال کرنا، اور حقوق اللہ جس میں تمام لوگوں کا حق ہوتا ہے ان کا حق ادا کرنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بندے پر عائد ہوتے ہیں۔ شاعر کا قول، مگر اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگرچہ انسان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ تمہاری نعمتوں کا شکر ادا کرے اور تو نے جو اس پر فرائض تیرے جو اس پر فرائض ہے، تیرے جو احکام ہے، حکم کی جمع ہے، ان کی پابندی کرے، لیکن بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا کرے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک بندہ کس طرح تمہارے حقوق ادا کر سکتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تو نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اپنے بندے کو، ان میں کھویا ہوا ہے، ان میں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، یہ دنیا کے رنگینیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اتنی خوبصورت کائنات کو نے عطا کی، اسے والدین عطا کیے، اسے اولاد عطا کی، اسے طرح طرح کے تو نے اسے پھل عطا کیے ہیں، صحت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، دولت عطا کی ہے، طرح
طرح طرح کی نعمتیں لا تعداد جو گنی بھی نہیں جا سکتی ہیں پروردگار عالم تو نے اسے عطا کی ہے، وہ ان میں اتنا میل ہے، اتنا گم ہے کہ تمہارا حق بعد بات نہیں ادا کرتا، ان سے اتنا لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے کہ تمہارا حق اسے بھول جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کلاس، ایک پوائنٹ، پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے اگر ان آسائشوں میں بندہ گم نہ بھی ہو کتنا ادا کرے گا؟ ایک نعمت کا یہ جو قوت گویائی ہے، بولنے والی نعمت ہے، بنے بنائے الفاظ جو ہے کہ انسان کے منہ سے نکلتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے کس طرح پیدا کیا اس دنیا کے اندر اور آیا، پھر اس کی گروتھ ہوئی، اس کی نشو و نما ہوئی، بڑھتے بڑھتے جوان ہو گیا، اور جوان ہو کے طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے علوم عطا کیے، طرح طرح کے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ایگریکلچرسٹ ہے، کوئی کس پیشے سے منسلک ہے، کوئی کس پیشے سے منسلک، اور یہ دنیا کی ترقی کو دیکھیں، انسان کے ہاتھوں جو ہے باقاعدہ ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میرے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آج دنیا کی ترقی کو دیکھیں، سالوں کے کام 6 مہینوں میں، 6 مہینوں کے کام مہینوں میں، مہینوں کے کام گھنٹوں میں، گھنٹوں کے کام منٹوں میں، منٹوں کے کام سیکنڈوں میں ہو چکے ہیں۔ اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ابھی جو ہے بات مشینیں کام کرتی ہیں، انسان کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اتنی دنیا کے اندر ترقی ہوگی ہے۔ یہ کس کی طاقت سے؟ دماغ کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو، انسانوں نے اس سے کام لیا، اور یہ دنیا کی ترقی جو ہے دن روز بروز جو ہے دنیا کی ترقی بڑھتی جا رہی ہے، اور نئی نئی انوینشن ایجادات آ رہی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب بندے کو عطا کی، تو کس نعمت کا بندہ تھا؟ ایک انسان ہونے کے ناطے اپنے خالق کی کون سی نعمت کا بندہ حق ادا کرے گا؟ اے پروردگار عالم کہ تو نے اپنے بندے کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی طاقت عطا کی ہے، طرح طرح کی آسائشوں سے نواز دیے پروردگار عالم، انسان کو خطا کا پتلا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے، اور ہر وقت اس کے ساتھ چمٹا رہتے ہیں، اور اس نے عہد کے ساتھ کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا کر دوں گا، وہ بھی اس انسان کے ساتھ چمٹا ہوئے۔ تو پھر ایک انسان جو ہے پروردگار عالم تیرے حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یہ انسان کا تیرا حق ادا کرنا اس کے پاس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ پروردگار عالم تو تیری طاقت اور پھر انسان کی طاقت کیسے تمہارے حقوق و فرائض انسان ادا کر سکتا ہے؟ بس اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا لیکچر ختم ہوا۔ خدا حافظ، باقی شاہ